الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ چکا اللہ کا حکم، بس اسے جلدی نہ طلب کرو، وہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے، یعنی آنے کے قریب ہے۔ فلا تستعجلوہ، بس اسے جلدی نہ طلب کرو۔ کفار مکہ جلدی کس چیز کو طلب کرتے تھے؟ اور جگہ ہے یستعجلونک بالعذاب، وہ آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو پھر لے آ ہم پہ عذاب، پھر کر دے ہمیں ختم۔ وہ عذاب جلدی طلب کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم یعنی اللہ کا عذاب بس آ پہنچا ہے، مت جلدی مانگو اسے، نہ جلدی طلب کرو۔ دیکھیں عطا صیغہ ماضی کا بولا گیا ہے، ماضی کا صیغہ ماضی پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ماضی کے صیغے میں گزشتہ دور کی کوئی بات ہوتی ہے۔ عطا آ چکا ہے، حالانکہ آیا نہیں ہے، آئندہ آنا ہے، لیکن یہ قرآن کا انداز ہے، اسلوب ہے۔ بعض اوقات آپ پڑھتے ہیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ لفظ قرآن میں اکثر جگہ آپ پڑھتے ہیں، حالانکہ نُفِخَ کا معنی ہے پھونک دیا گیا، ماضی کی بات، لیکن آئندہ کی بات ماضی سے کی گئی ہے، ماضی کے صیغے سے۔ یہ وہاں ایسا صیغہ بولا جاتا ہے جہاں بات انتہائی یقینی ہو، جیسے میں کوئی شک نہ ہو، تو ماضی کا صیغہ بول کے یہ سمجھایا کہ یہ کام، یہ عذاب آنے والا ہے، لیکن اتنا یقینی ہے، اس پر اتنا یقین رکھو گویا کہ یہ آ چکا ہے۔ جیسے کوئی کام پہلے ہو چکا ہو، اس کا انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ تو ہو چکا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جیسے وہ کام جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوئے، جو ہو چکے ہیں، جیسے تمہیں ان کا یقین ہوتا ہے، یہ بات بھی ویسے ہی یقینی سمجھو۔ جیسے ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں بس آ گیا، بس میں آیا، بس آ گیا، حالانکہ ابھی آیا نہیں ہوتا، ابھی تو آنا ہے، لیکن یہ ایک انداز ہے۔ جس کام کا یقین ہو، چاہے آئندہ ہونا ہو، مستقبل میں، اس کو ماضی کے صیغے سے بول دیا جاتا ہے۔ تو وہی قرآن نے کہا اتی امر اللہ، آ گیا اللہ کا عذاب، مطلب بس آنے والا ہے، قریب ہے اور یقینی ہے۔ فلا تستعجلوہ، بس نہ جلدی طلب کرو تم اسے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون، اور بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح، اتارتا ہے وہ فرشتے کو، بالروح، روح کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اس پر جسے چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے۔ وہ فرشتے کو روح کے ساتھ اتارتا ہے۔ روح سے مراد اس جگہ وحی ہے، جیسا اور جگہ ہے کذالک اوحینا الیک روحا، کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح اتاری، یعنی وحی اتاری۔ تو اس جگہ بھی فرشتے کو روح کے ساتھ اتارتا ہے، یعنی وحی کے ساتھ اتارتا ہے۔ وحی کیا ہے؟ یہ قرآن وحی ہے، یہ حدیث وحی ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث
یہ ساری وحی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روح ہے. اس کو روح کیوں کہا گیا ہے؟ جس طرح ایک جسمانی حیات کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے کہ روح کے بغیر حیات نہیں ہوتی، اسی طرح انسان کے ایک ضمیر کی ایک روحانی حیات ہے، اس کے لیے بھی ایک روح کی ضرورت ہے. اور وہ روح کیا ہے؟ وہ وحی ہے. جس طرح روح کے بغیر جسم مردہ ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس وحی کے بغیر روحانیت انسان کی مسخ ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے. جس طرح جسم کے لیے ایک غذا کی اور ایک روح کی ضرورت ہے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، اسی طرح روحانی حیات کے لیے انسان کو وحی کی ضرورت ہے کہ وحی کا علم حاصل کرے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، تب وہ اللہ کے ہاں ایک روح والا قرار پائے گا، ایک زندہ قرار پائے گا. ورنہ چاہے دنیا اس کے پاس ساری ہو، لیکن اس کے بعد وحی کا علم نہیں ہے، کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، کتاب و سنت کی اسے معلومات نہیں ہے، وہ مردہ انسان ہے، وہ جیتی جاگتی، وہ چلتی پھرتی لاش ہے جو دین سے کورا ہے. اسی لیے وحی کو روح کہا اللہ نے، یہی سمجھانے کے لیے. اور پھر وحی کون لاتا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام، ایک فرشتہ لاتا تھا. لیکن لفظ ملائکہ جمع کا بولا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے فرشتے، حالانکہ ایک فرشتہ لاتا ہے. تو بعض اوقات ایک کے لیے جمع کا لفظ بولتے ہیں عربی میں تعظیم کے لیے، اس کے احترام کے لیے لفظ جمع کا بول دیتے ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ اتارتا ہے فرشتے کو روح کے ساتھ، یعنی وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، یعنی اپنی مرضی سے. کس پر اتارتا ہے؟ علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یعنی وحی کے لیے اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، وہ جس بندے کو منتخب کرتا ہے اسی پر وہ وحی اتارتا ہے. اصل میں یہ بھی ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے مشرکین مکہ کے. وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی بڑے آدمی کو بناتا. یعنی ان کے ہاں جو بڑائی تھی وہ دنیا تھی، شرافت نہیں تھی، معیار نہیں تھا، اخلاق نہیں تھا، امانت نہیں تھی، صداقت نہیں تھی. ان کے ہاں جو معیار تھا وہ دنیا تھی. اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑے نہیں لگتے تھے. تو وہ کہتے کہ اگر اللہ نے کوئی وحی اتارنی تھی تو اس پر اتارتا جس کے پاس سونا چاندی ہوتے، جس کے پاس سونے کے مکانات ہوتے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا. قرآن نے مختلف جگہوں میں بیان کیا ہے. کسی بڑے آدمی پہ وحی اتار، اسی کو چنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ اس کی مرضی ہے، وہ جسے منتخب کرتا ہے اس پر وحی اپنی مرضی سے اتارتا ہے. اللہ یجعل، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. قرآن نے اور جگہ کہا ہے کہ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے، اس نے رسول کسے بنانا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. تو اس سے یہ سمجھ آیا کہ رسالت وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے. یعنی یہ محض اللہ کی عطا سے ملتی ہے. کوئی بھی انسان اپنی محنت سے رسالت نہیں پا سکتا، رسول نہیں بن سکتا. اتارتا ہے وہ فرشتے کو روح یعنی وحی کے ساتھ اپنے حکم سے، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. کس پیغام کے ساتھ؟ وہ رسول پر وحی اتارتا ہے. پیغام یہ ہے ان انذروا، کہ خبردار کرو، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ بے شک نہیں کوئی معبود مگر میں، بس ڈرو مجھ سے. وہ جس پر چاہتا ہے وحی اتارتا ہے یہ پیغام دے کے. اگرچہ پیغام تو سارا ہے، یہ سارا قرآن پیغام ہے، لیکن یہاں ایک ہی بات کی ہے کیونکہ ہر رسول کا بنیادی پیغام یہی تھا. سب سے پہلا بنیادی پیغام اللہ کی توحید. باقی نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، سارے مسائل، احکام اور حقوق، یہ سب کا نمبر بعد.
سب سے پہلے اللہ کی توحید، اور یہ سب نبیوں کا بنیادی پیغام یہی تھا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسے یہی پیغام دے کے بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا عبادت صرف اسی کی ہے۔ جس کام کو عبادت کہتے ہیں وہ سارا اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، اگر کسی اور کے لیے کیا جائے گا وہ شرک بنے گا۔ انذروا کہ ڈراؤ ان کو، کہ خبردار کرو، انہو کہ بے شک، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا انا مگر میں، معبود صرف میں ہوں، فاتقون لہذا ڈر صرف میرا رکھو، ڈرو مجھ سے۔ وہ کون ہے؟ کیوں صرف وہ معبود ہے؟ کہ اس کی صفات یہ ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ پیدا کیا یعنی ایک مقصد کے تحت بنایا۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ تعالی عما یشرکون، بلند ہے وہ ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے۔ یہ آگے اس کے معبود ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے۔ پہلے کہا کہ اکیلا وہی معبود ہے، دلیل خالق وہی ہے، آسمان و زمین کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور کوئی ہو تو لاؤ کہ اس نے بھی زمین کا فلاں ٹکڑا بنایا ہے، زمین کا فلاں حصہ اس نے بنایا ہے، زمین پر پیدا ہونے والی فلاں فلاں چیزیں اس کی پیدا کرتا ہے، لاؤ کوئی۔ اور اگر جواب نفی میں ہے تو پھر انہ لا الہ الا انا فاتقون، تو پھر عبادت کے لائق وہی ہے جو خالق ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، وہ بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان سب سے اونچا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اچھا، خود انسان کو کس نے پیدا کیا؟ جو انسان اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اور کس سے؟ من نطفہ، ایک نطفے سے۔ ایک اور جگہ کہا من ماء مہین، ایک حقیر سے، بے قدر پانی سے پیدا کیا انسان کو۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، بس ناگہاں وہ جھگڑنے والا ہوتا ہے کھلم کھلا، اپنی تخلیق کو بھلا دیتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے انسان۔ وہ دیکھے تو صحیح، وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے، کیسے پیدا ہوا ہے، کس چیز سے پیدا ہوا ہے، کیسے دنیا میں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، دیکھے تو صحیح۔ لیکن اپنی اوقات بھول کے وہ پھر پتہ نہیں اللہ کو ہی بھلا دیتا ہے جس نے اسے پیدا کی۔ اصل میں یہاں کس جھگڑے کی بات ہے، اور کیوں پہلے یہ کہا گیا ہے کہ انسان اپنی اوقات کو دیکھے ایک نطفے سے بنا ہے، اور پھر کیا جھگڑتا ہے؟ اور جگہ تفصیلات آتی ہیں۔ اسی بات کو اللہ نے ایک اور جگہ یوں کہا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس وقت انسان قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، یعنی اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، اس کا نام ہی نہیں تھا۔ ایسا وقت بھی انسان پہ آیا کہ اس کا نام ہی نہیں تھا۔ ایک اور جگہ کہا سورۃ مریم میں افلا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا جب کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ہم نے اس کو بنایا، اور بنایا کس سے؟ خلق الانسان من نطفہ، ایک نطفے سے، ایک حقیر چیز سے بنایا۔ کیا انسان یہ سوچتا نہیں ہے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر اچانک وہ جھگڑنے والا ہوتا ہے کھلم کھلا۔ کیا جھگڑا ہوتا ہے اس کا انسان کا؟ سورۃ یاسین میں اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ فرمایا اَفَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ بے شک ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، بس اچانک وہ جھگڑنے والا ہوتا ہے کھلم کھلا۔ وہ کیا جھگڑا کرتا ہے؟
وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگ جاتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ وہ نہیں سوچتا کہ ایک ماں کے پیٹ میں ایک نطفے سے یہ کیسے انسان بن گیا، کیسے اس کا گوشت بن گیا، اس کا ایک ڈھانچہ بن گیا، اس کی ہڈیاں بن گئیں، اور پھر اس کا یہ چہرہ بن گیا، اس میں دیکھنے کی سننے کی صلاحیت آ گئی، اس میں دماغ رکھ دیا گیا، اور کیسے اس کے اعضاء مناسب بن گئے۔ ایک تھا تو ایک پانی، اور یہ کیسے بن گیا؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اب یہ اپنی تخلیق کو بھلا کے مثالیں بیان کرتا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اسے، جس نے اسے پیدا کیا۔ کیسے مثالیں بیان کرتا ہے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں جب کہ بوسیدہ ہو چکی ہے، ان کو کون پیدا کرے گا، کون زندہ کرے گا؟ وہ اصل میں کوئی آیا تھا ہڈی لے کے بوسیدہ، قبر سے عرصے کی تھی، تو وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، وہ اسے مسل کے بھروڑ دے دکھینا بھی آئی، مسل کے دکھا رہا، یہ ان کو کون بنائے گا؟ یہ تو مٹی ہو گئی ہے، اب یہ دوبارہ ہڈی کیسے بنے گی؟ کون بنائے گا؟ کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول چکا ہے۔ کیا تخلیق؟ ابھی پیچھے آیا کہ انسان یاد نہیں کرتا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اسے پیدا کیا۔ کہتے ہیں میں یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ کہیں کہ ان ہڈیوں کو وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے ان کو پہلی بار بنایا تھا۔ کیا خوب جواب دیا کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، ایک قطرہ آب سے یہ ہڈیاں پہلے کیسے بن گئی تھیں؟ یہ پہلے کیسے یہ ڈھانچہ بن گیا تھا اور کیسے یہ جسم تیار ہو گیا تھا؟ جس نے اس کو پہلی بار بنایا وہی دوبارہ بنا دے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی ہر مخلوق، اپنی پوری مخلوق کو وہ جاننے والا ہے۔ اس کی کون کون سی مخلوق کہاں کہاں ہے، کہاں کہاں مر کے اس کے ذرات کہاں کہاں جا رہے ہیں، اسے ایک ایک ذرے کا پتہ ہے، اور وہ ایک ایک ذرہ جس جس جگہ وہ ہے وہاں سے اکٹھا کر کے اس کو دوبارہ بنا دے گا۔ اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ تو وہی کہا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، ایک قطرہ آب سے، پس ناگہاں، پس اچانک وہ جھگڑنے والا ہوتا ہے، کھلم کھلا، یعنی اللہ سے جھگڑنے لگ جاتا ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اس کی طاقت کے بارے میں جھگڑنے لگ جاتا ہے اور اپنی تخلیق بھول جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔